جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، اور کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، اور مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت۔ اس شعر کے تشریح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس انداز میں اہل بیت کی شان کو بڑھایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بتوں کو نیست و نابود کرنا چاہا، خانہ کعبہ کو ان تمام بتوں سے پاک کرنا چاہا، تو روایات میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر مولا کائنات کو کھڑا کیا، اور پھر مولا کائنات کندھوں پر سوار ہو کر کے پھر بتوں کو توڑا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر حضور چاہتے تو کوئی اونچی چیز رکھ کر کے اس کے اوپر خود حضور چڑھ جاتے اور اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑ دیتے، لیکن نہیں، یہاں دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ آج محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کر کے آقا علیہ السلام نے اہل بیت کی شان کو ظاہر فرما دیا ہے۔ اور پھر حسنین کریمین کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اپنے وقت کے نانا ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، ان کے بھی نواسے ہوتے ہیں، لیکن ان کی یہ ہمت اور یہ جرت نہیں ہوتی ہے کہ اپنے نواسوں کو کندھے پر سوار کر کے وہ گلی کوچوں میں گھومے پھرے، اس لیے کہ وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ کوئی اپنے گلی محلوں میں جا کر کے نواسے کو لے کر گود میں اپنی زبان کو نواسے کے منہ میں رکھ کر کے چسانا، یہ کوئی بھی جرت نہیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وقت کا کتنا بڑا بھی حاکم ہو، کتنا بڑا بھی بادشاہ ہو، یہ کام نہیں کرتا ہے، لیکن یہ آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ تمام صحابہ کے درمیان، دنیا والوں کے درمیان میں جا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حسنین کریمین جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو میرے جسم کا ایک حصہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ اللہ اکبر، یہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ سید الشہداء ہیں، یہ میرے دل کے پارے حسنین کریمین ہیں۔ ان کی شان کو بھی، اہل بیت کی شان کو بھی حضور نے عزت بخشی ہے، ان کی شان کو اجاگر کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کے آنے پر کھڑے نہیں ہوا کرتے ہیں، کوئی باپ اپنی بیٹی کے پاس جب جاتے ہیں تو اپنی طرف سے سلام نہیں کرتے، لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہ جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے قریب آتی، آپ کے پاس آتی، تو آپ کے لیے، آپ کی شان و عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے خود محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ اہل بیت کی شان کو اجاگر کرنا تھا۔ شعر فرمایا گیا، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ، کہ مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت،
بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور رمز کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، رمز کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کی جو یہ پہلا عشرہ ہے، یہ پورے عشرے میں ذکر شہدائے کربلا کی محفل سجائی جاتی ہے اور منقبت بیان وغیرہ ہوتا ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو تعداد کے حساب سے 15 سے 20 آدمی 25 آدمی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی فکر کی بات ہے کہ اگر ہمارے قوم میں کوئی تماشائی کام ہو، کوئی دوسرے کام انجام دیے جائے تو پوری قوم اس میں جمع ہو جاتی ہے، چاہے قوم کے ذمہ دار ہو، چاہے قوم کے بڑے بوڑھے ہو، چاہے بچے ہو، سب جو ہے اس تماشے میں شرکت کرتے ہیں۔ لیکن جہاں ذکر حسین ہوتا ہے، ذکر شہدائے کربلا کی محفل سجتی ہے، وہاں پہ نام نہاد ہی لوگ ہوتے ہیں، چند لوگ ہی وہاں نظر آتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم ان محافل میں کیوں نہیں شرکت کرتے، اور پھر انجام یہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی ہے شہدائے کربلا اہل بیت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتی ہے، پھر جو ہمارے پاس آتی پھر اسی کو ہم وائرل کرتے رہتے ہیں۔ آج نوجوانوں کا حال دیکھ لیں کہ شیعوں کی جیسی حالتیں بنا رکھی، ان کے اسٹیٹس اگر چیک کیے جائے تو اسٹیٹس نوحوں سے بھرے پڑے ہیں، وہ ماتم کہ جو سینے پیٹ پیٹ کر کے جن کو تمام علماء اہل سنت نے حرام قرار دیا ہے کہ ان کا سننا بھی حرام ہے، ان کا دیکھنا بھی حرام ہے، اور جو ماتم کرتا ہے ان ماتم کرنے تو جو ہے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آج ہمارے اہل سنت کے نوجوان ان ماتموں کی رنگ ٹون بھی لگاتے ہیں، ان کو اپنے موبائل کے اندر جو ہے اسٹیٹس بھی لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ معلوم ہی نہیں کیا لگانا ہے، کیا سننا ہے، کیا بولنا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صرف اسٹیٹس لگانے سے حق نہیں ادا ہوتا ہے، صرف اسٹیٹس لگانے سے آپ کو جانکاری نہیں حاصل ہو جائے گی، بلکہ آپ ان محفلوں کو سنیں، آپ اچھے اچھے علماء اہل سنت کے بیانات کو سنیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طریقے سے اگر آپ اپنا رویہ بنا کر کے رکھیں گے تو آنے والا زمانہ بھی بہت خطرناک ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان محفلوں میں جب جائیں تو بالکل محبت کے ساتھ بیٹھیں۔ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے ادب۔ اگر کسی کے پاس علم خوب کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے، قرآن کا بھی علم ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر بہت بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کر کے کوئی عالم بھی آیا ہو، اگر اس عالم کے اندر ادب نہیں ہے تو اللہ کی قسم وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو کر کے مرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اس لیے کہ ادب ہونا ضروری ہے، تو ادب کے ساتھ رہیں۔ مسجد میں ہو تو ادب کے ساتھ بیٹھے، محفل رسول میں ہو تو ادب کے ساتھ بیٹھے، ذکر شہدائے کربلا کو سنیں تو ادب کے ساتھ بیٹھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنا رویہ اس انداز میں بنائیں کہ جس انداز میں صحابہ کرام ذکر رسول کیا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ جب ذکر رسول سنتے تھے تو ان کی نگاہیں نیچی ہوتی تھی اور کانوں سے ذکر رسول سن کر کے آنکھوں سے اشک بہایا کرتے تھے۔ کیا آج ہمارا انداز ایسا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن عظیم کے اندر فرمایا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
اے محبوب فرما دیجئے کہ میں نے جو اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے، میں نے جو تم تک اسلام کو پہنچایا ہے، میں نے جو محنت کی ہے اسلام کو تر و تازہ کرنے کے لیے، دنیا کے کونے کونے میں جو اسلام کو پہنچایا، تو اس کے عوض میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اس کے عوض میں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مگر صرف اونلی مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن مودت، محبت، پیار، عقیدت۔ اے پروردگار عالم، یہ پیار کس کے لیے چاہیے، یہ محبت کس کے لیے چاہیے، یہ عقیدت کس کے لیے چاہیے؟ تو آگے آیت میں فرمایا گیا الا المودۃ فی القربى، رسول کے جو قرابت دار ہے، جو اہل بیت ہے، ان سے مومن محبت کر لے، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، صرف میری اہل بیت سے، میری قرابت سے محبت چاہیے، میری اہل بیت سے محبت کر لو، میری اہل بیت سے عقیدت رکھو، ان سے پیار کر لو، بس مجھے یہی چاہیے، اس کے علاوہ تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ دیکھیں کہ آپ نے عرش اعظم کا نام سنا ہوگا، کرسی کا نام سنا ہوگا۔ عرش وہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عرش کے جو نچلا حصہ ہے، عرش کا جو نچلا حصہ ہے وہ جنت کی چھت ہے، اور عرش اتنا وسیع ہے، اتنا چوڑا ہے کہ اگر اس عرش کے اوپر، اس عرش کی جو ہے تہ میں اگر ساتوں آسمان کو ڈال دیا جائے تو ایسا لگے گا کہ پوری زمین میں ایک چھوٹا سا چھلا ڈال دیا گیا۔ اتنا بڑا، اتنا وسیع عرش ہے، عرش اعظم جسے کہا جاتا ہے۔ اسی عرش کے نیچے حضرت جبریل امین آرام کرتے تھے۔ عرش اعظم جس کا ذکر آیت الکرسی سورہ بقرہ دوسرے پارے میں آیا ہوا، عرش و کرسی کے بارے میں یہ بہت وسیع ہے، اور کرسی وہ ہے کہ جس کے بارے میں آیت الکرسی میں بھی فرمایا گیا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی آیت الکرسی رات میں پڑھ کر کے سو جائے تو جس وقت پڑھے گا اس وقت سے لے کر صبح تک فرشتے اس کی پہرے داری کرتے ہیں، اسے ایذا ہونے سے بچاتے ہیں، اور اگر کوئی صبح کو پڑھ لے تو پورے دن بھر وہ آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی کی یہ تاثیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوح اور قلم یہ ان کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ نے جب کن فرمایا تو کن فرماتے ہی لوح و قلم کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے تھے، جتنے بھی جنات ہونے والے تھے، جتنے بھی ملائکہ اور فرشتے ہوئے ہیں، سب کی تقدیروں کو لوح اور قلم سے لکھ دیا گیا لوح کے اوپر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ طاقت ہے، یہ عظمت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہیں بنایا کیسے گیا، لوح و قلم کی تخلیق کیسے کی گئی، عرش اعظم کی تخلیق کیسے ہوئی، کرسی کی تخلیق کیسے کی گئی۔ تمام احادیث مبارکہ کو اگر اکٹھا کیا جائے، تمام احادیث مبارکہ کو دیکھنے کے بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نور سے نور محمدی کی تخلیق کی، جب اپنے نور سے نور محمدی کو بنایا، تو اللہ نے اپنے نگاہ قدرت سے، اللہ نے اپنے نگاہ قدرت سے اس نور محمدی کو دیکھا، اس نور محمدی کو تکنا شروع کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو دیکھا، نور محمدی کو تکا، تو اللہ کی نگاہ ربوبیت کی حیبت کی وجہ سے نور محمدی کو پسینہ آ گیا، نور محمدی کو پسینہ آ گیا۔ اس پسینے سے محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس پسینے سے عرش اعظم کو بنایا گیا، اسی پسینے سے، اسی نور محمدی کے پسینے سے عرش و کرسی کو بنایا گیا، لوح و قلم کو بنایا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ دیکھیں کہ عرش اعظم کی کیا عظمت و فضیلت ہے، لوح و قلم کی کیا عظمت و فضیلت ہے، جو کہ رسول کے نور محمدی کے پسینے سے بنے ہیں، تو جو نور محمدی کے نور سے بنائے گئے، یعنی علی و فاطمہ، حسن و حسین، تو ان کی عظمت و فضیلت کی کیا شان ہوگی جو نور محمدی کے نور سے بنائے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، ذرا اس پر غور کریں، کیا فرمایا گیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب اپنی امت سے کہہ دو، اے محبوب فرما دو، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نے تمہیں عزت بخشی، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میں نے تمہیں قرآن دیا، اس کے بدلے میں تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نے تمہیں حدیثیں دی، اس کے بدلے میں تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نے تمہیں علماء دیے، عالم دیے، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نے تمہیں اولیاء اللہ جو ہے ان کو مرتبہ پر فائز ہونے
لیا، اس پر بھی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر، میں نے تمہیں جو ہے وہ مقام و مرتبہ دیا کہ یہ امت اتنی جو ہے شان و عظمت میں بلند ہوئی کہ ایسی امت دوسری کوئی نہ ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، لیکن اس کے بدلے میں تم سے میں کچھ نہیں مانگتا الا لیکن مودت فی القربہ، اپنی قرابت دار سے محبت چاہتا ہوں، اپنی جو ہے اہل بیت سے محبت چاہتا ہوں۔ محبت میں فرق ہوتا ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ محبت ایک دوست سے کرتے ہیں محبت، لیکن اس میں بھی کبھی نہ کبھی بغاوت ہو جاتی ہے۔ محبت کچھ وقت ہوتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے، لیکن مودت وہ ہے جس کی مثال یوں دیا جاتا ہے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، پانی سے مودت ہے۔ اس لیے کہ اگر مچھلی کو نکال کر کے پانی سے کسی مخمل میں اگر رکھ دیا جائے، کسی عالیشان جگہ پر رکھ دیا جائے تو وہ مچھلی زندہ نہیں رہے گی، اسے محبت کی ضرورت نہیں ہے، اسے عالیشان جگہ کی ضرورت نہیں بلکہ مودت کی ضرورت ہے۔ فرمایا گیا جس طریقے سے مچھلی کو مودت کی ضرورت ہے، پانی کو ضرورت ہے، پانی سے اگر نکال کر رکھ دیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گی، اسی طریقے سے مسلمان کو، مومن کو مودت کی ضرورت ہے۔ اگر مومن کے سینے سے اہل بیت کی مودت کو نکال دیا جائے تو اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، وہ ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے جس کے دل میں، جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اہل بیت سے صرف محبت نہیں کرنا ہے، پیار نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے سینے میں اہل بیت کی محبت کو ایسے کوٹ کوٹ کر کے بھرنا ہے، ایسے اپنے سینے میں محبت بسانا ہے، ایسے اپنے عمل میں اہل بیت کی محبت کو اتارنا ہے کہ دیکھنے والا بھی کہے کہ یہ کوئی اہل بیت کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ کوئی حسنین کریمین کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ کوئی اہل بیت کے عشق میں مجنون ہو کر کے جا رہا ہے۔ جس طریقے سے امام اعظم کو کہا جاتا ہے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو ہے شیعت کے فتوے آپ پر لگے تھے کہ آپ تو شیعہ ہو گئے ہیں، لیکن وجہ کچھ اور تھی، وجہ صرف یہ تھی کہ آپ اہل بیت کی محبت میں اتنا گم ہو گئے تھے کہ آپ شب و روز اہل بیت کا ذکر کرتے تھے، اہل بیت کی محبت کا ترانہ گایا کرتے تھے، اہل بیت کی محبت میں مست ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ پر فتوے لگے اور پھر آپ کو قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت سے محبت کرو، یہ حکم نہ تو نبی پاک نے اپنی جانب سے دیا ہے، نہ کسی صحابہ کا قول ہے، نہ کسی اولیاء بزرگان دین کا قول ہے، بلکہ یہ قول قرآن کا قول ہے، یہ حکم، یہ امر قرآن کا امر ہے کہ رسول کی اہل بیت سے محبت کرو، مودت کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ مجھ سے اس حد تک میں محبت کر لے کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام جہانوں کو پیچھے رکھ کر کے آگے مجھے رکھے، یعنی مجھ سے سب سے زیادہ انتہائی محبت کر لے، تب جا کر کے وہ کامل مومن ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، یعنی رسول سے محبت کرو۔ رسول سے محبت کرو گے اللہ تمہیں اپنا محب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور رسول پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محب بنا لے گا، تو میرا فرمان یہ ہے کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا میں اسے اپنا محب بنا لوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے رسول کی محبت تو لازمی ہے، اگر رسول سے محبت نہیں کرے گا تو وہ ایمان میں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے پھر کلمے سے ہی محبت نہیں کیا، کلمے سے انکار کر دیا۔ تو رسول سے محبت کرنا یہ تو لازمی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت اس وقت تک ناقص ہے جب تک کہ کوئی مومن میری اہل بیت سے محبت نہ کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے متعلق بار بار امت کو آگاہ کیا ہے کہ اے لوگو میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ کو یاد رکھو، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ کو یاد رکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کی شان میں ذرہ سی گستاخی ہو جائے اور تمہارے سینے سے ایمان کو چھین لیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر سے میں گزارش کروں گا کہ روزانہ محفل ہوتی ہے مدرسہ اسلامیہ کے اندر، آپ سبھی حضرات کثیر تعداد میں آئیں اور ذکر اہل بیت کو سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، روح کو تازہ کریں، کچھ سیکھیں، اس کے بعد پھر اپنے گھر پہ جا کر کے ایسا ماحول بنائیں کہ اہل بیت کی محبت آپ کے گھر سے دکھے، آپ کے اندر سے دکھے، آپ کے عمل سے دکھے، آپ کے گھر میں ایسا ماحول بنے کہ
والا بھی کہے واقعی میں اہل بیت کا سچا پکا چاہنے والا ہے. صرف جو ہے موبائلوں پر ویڈیو وائرل